اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں الذی جس نے وہبا عطا فرمائے لی مجھے علی الکباری بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام دو فرزند عطا فرمائے ہیں انا بے شک ربی میرا رب لسمیع خوب سننے والا ہے لام زبر لا یہ لام مفتوح تاکید کے لیے ہے سمیع سننے والا خوب تو دوہری تاکید کے ساتھ لسمیع خوب سننے والا ہے الدعاء دعا کو ان ربی لسمیع الدعاء بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو رب کی نعمت ہوئی، جو انہیں عطا ہوئی اولاد کی شکل میں، اس کا ذکر ہے اور ان کے حمد اور شکرانے کا ذکر ہے۔ پھر دعا کے ایک ادب کا ذکر ہے۔ تو انہوں نے فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام عطا فرمائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مناجات میں رب کی بارگاہ میں کلمات سے ہمیں پتہ چلا، پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ جب بھی بندے کو کوئی رب کی طرف سے نعمت عطا ہو، اللہ کا شکرانہ بجا لائے، اللہ کی حمد کرے۔ اور دیکھیں انہوں نے نعمت کا بعد میں ذکر کیا ہے، پہلے منعم کا ذکر کیا ہے، انعام کرنے والی ذات جو اللہ تعالیٰ کیا اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ کی تعریف سے اپنی نعمت کا آغاز کیا ہے، اپنی نعمت کو ذکر کیا ہے۔ تو یہی ایک بندے کا اسلوب ہونا چاہیے، رب کی بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ پہلے اللہ کی حمد کرے، بعد میں اس نعمت کا ذکر کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے رب کی تعریف کی، بعد میں نعمت کا ذکر کیا۔ بندگی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی کاروبار میں ترقی ہو گئی، کوئی اچھا گھر مل گیا، اچھی سہولتیں مل گئیں، تو ان کا ذکر تو دوسروں کے سامنے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے، اس کا شکرانہ ہے، اس کو بھول جاتے ہیں یا اس کو سیکنڈ میں ذکر کرتے ہیں، یعنی دوسری ترجیح میں۔ اور انبیاء کرام کا اسلوب یہ ہے اور کہ جو سیرت ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، منعم حقیقی کا ذکر کیا جائے جو نعمت عطا فرمانے والا ہے، انعام سے نوازنے والا ہے، بعد میں نعمت کا ذکر کیا جائے۔ تو یہی انہوں نے، اور پھر آگے وہ کہتے ہیں وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ اسماعیل و اسحاق کہ اس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے ہیں۔ روایات میں ہمیں ملتا ہے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کم و بیش 85-90 سال عمر تھی، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ان کے 30 سال بعد، تقریباً 30 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو اس بڑھاپے میں جا کر
وہ تب بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ ہمیں ان کی دعاؤں کا بھی قرآن میں ذکر ملتا ہے، ربی حبلی من الصالحین، کیا ہے میرے رب تو مجھے صالحین اولاد سے نواز۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بندے کا اللہ پر کامل توکل ہونا چاہیے۔ اگر معاملات میں محنت بندہ کر رہے ہیں، اگر نتیجہ خاطرہ نہیں مل رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رائے گاہ گیا ہے۔ بندہ رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے، تو اللہ رب العزت یقیناً عطا فرماتے ہیں۔ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ دنیا میں نہ بھی دیا جائے تو آخرت میں عطا کر دیا جاتا ہے، وہی دعائیں انسان کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دی جاتی ہیں۔ نہ شکری نہیں کرنی، تو انہوں نے اس بڑھاپے میں بھی نہ شکری نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھی، تو رب تعالیٰ نے انہیں 2 نبیوں کی شکل میں اولاد عطا فرما دی۔ وہ پھر عرض کرتے ہیں آگے، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب خوب سننے والا ہے دعا کو، بے شک میرا رب دعا کو خوب سننے والا ہے۔ یہاں انہوں نے ہمیں دعا کا اسلوب بتا دیا، سکھا دیا، سمجھا دیا کہ بندے کو یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، غفلت دل کے ساتھ اور لاپرواہی کے ساتھ دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ جس رب کو میں پکار رہا ہوں، اس کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، وہ ضرور سننے والا ہے، اس یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے یہی اسلوب سے دعا کی کہ بے شک میرا رب دعا کو خوب سننے والا ہے۔ ہمیں اسی طرح ایک اور جو نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا بھی یہی ملتا ہے اسی طرح کے الفاظ کہ جب انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، قول یہ سورت آل عمران ہے، آیت نمبر 38، انہوں نے کہا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ آگے انہوں نے عرض کیا انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کا خوب سننے والا ہے۔ یعنی ان دونوں نبیوں کے جو اسلوب دعا سے پتہ چلا کہ بندے کو اس کامل یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ جس سے مانگ رہا ہے وہ جانتا ہے ہماری حاجت اور وہ ہماری دعا ضرور سن رہا ہے، اس یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی اس کی ہدایت ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، بلکہ پورے عزم کے ساتھ دعا کرے، پورے عزم کے ساتھ سوال کرے، پورے یقین کے ساتھ سوال کرے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 7477، 7477۔ اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کیفیت کے ساتھ دعا کرو کہ تمہیں دعا قبول ہونے کا یقین ہو، دعا کے قبول ہونے کا یقین ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے حضور قلب کے ساتھ دعا قبول نہیں کرتا۔ غافل اور بے حضور، جس بندے کا حضوری قلب نہ ہو، اس کا دل دعا میں حاضر نہ ہو، فرمایا ایسے بندے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3479، 3479۔ تو اس سے یہی پتہ چلا کہ بندے کو یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے سورت ابراہیم آیت نمبر 40، اس میں ارشاد ہوتا ہے ربی، اے میرے رب، اجعلنی، تو بنا دے مجھے،
मुकीम अस्सलाती, मुकीमा कायम करने वाला, अस्सलाती नमाज। रब्बी जअलनी मुकीम अस्सलात, ए मेरे रब तू मुझे नमाज कायम करने वाला बना दे। वमीन और से ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को, और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। रब्बाना, ए हमारे रब, व तकब्बल, और तू कबूल फरमा ले, दुआई, मेरी दुआ। रब्बाना व तकब्बल दुआ, ए हमारे रब और तू मेरी दुआ कबूल फरमा ले। हम आयत नंबर 35 सूरत इब्राहिम आयत नंबर 35 उसमें भी, फिर आयत नंबर 37 38 में भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं पढ़ चुके हैं, और अल्लाह की बारगाह में जो उनकी इल्तिजाएं मुनाजात वो सारा पढ़े हैं। अब यहाँ उन्होंने मजीद दुआएं की। अब ये देखिए उनकी दुआ, उन्होंने अर्ज किया रब की बारगाह में, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरे परवरदिगार तो मुझे नमाज कायम करने वाला और मेरी औलाद को भी बना दे, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। तो इससे हम आयत नंबर 37 में भी उन्होंने इसी तरह की दुआ की थी कि या अल्लाह मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला रख। और यहाँ भी उन्होंने रब की बारगाह में मुकीम सलात की दुआ की, नमाज कायम करने वाला। इससे हमें पता चला कि इकामत सलात, नमाज कायम करना इतना अहम और ज़रूरी फरीज़ा है कि ये अंबिया किराम की जो मुआमलात में इसको बड़ी अव्वलियत हासिल रही है और बड़ा मकाम हासिल रहा है इकामत सलात का। इसलिए उन्होंने 2 बार इकामत सलात का जिक्र किया, क्योंकि इकामत सलात सिर्फ नमाज को ज़ाहिरी लिहाज से पढ़ना, उसको वक़्त पर पढ़ना और उसके क़ियाम रुकू सुजूद का ख्याल रखना, सिर्फ यही इकामत सलात नहीं है। इकामत सलात ये भी है, इकामत सलात में ये भी है कि इंसान के अंदर इखलास हो, खुलूस नियत हो, सिदक हो, और वो कामिलन यकसुई से रब की बारगाह में पेश हो। ये इकामत सलात है, जाहिर और बातिन के तकाज़ों के साथ। तो इसमें नफ्स की इस्लाह है, इसमें बातिन की इस्लाह है, इसमें जाहिर की इस्लाह है। इसलिए उन्होंने इकामत सलात पर जोर दिया। और फिर दूसरा जो हमें पहलू सबक इससे मिला कि जहां बंदा अपने लिए एक दुआ मांगे कोई भी खैर की, तो उसमें अपनी औलाद को भी शामिल करे। जिस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए भी दुआ की, पहले बंदा आगाज अपने से करे, खैर का अपने से आगाज करे, और फिर उसमें अपने अहलो अयाल, अपनी औलाद, अहलो अयाल उनको शामिल करे। तो इसलिए पहले उन्होंने अपने लिए इकामत सलात का सवाल किया और बाद में उसमें अपनी ज़ुर्रियत को शामिल कर लिया, कि ये ना हो कि बंदा खुद तो नमाजें पढ़ता रहे, इकामत सलात करता रहे, लेकिन अपने अहलो अयाल, अपने घर वालों, अपनी औलाद से गाफिल रहे। तो उनको भी शामिल करना है नेकी के खैर के कामों में, और उनके लिए भी रब की बारगाह में दुआ करनी है। फिर उन्होंने अर्ज किया, रब्बाना व तकब्बल दुआ, और ऐ हमारे रब तू मेरी दुआ कबूल फरमा ले। सुबहान अल्लाह। ये देखें नबवी उसलूब दुआ करने का। पिछली आयत में उन्होंने रब की सिफत जिक्र की, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, कामिल यकीन के साथ। और यहाँ उन्होंने फिर रब की बारगाह में इल्तिजा की, या अल्लाह हमारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, हमारे परवरदिगार मेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये आजिज़ी होती है, ये बंदगी होती है।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ خلیل اللہ تھے، اللہ کے خلیل، یہ ان کا خاص منصب جو تمام انبیاء کرام میں ان کو جدا گانا ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، یہ خاص جو قرآن و سنت میں ان کا ٹائٹل، یہ لقب ذکر ہوا ہے۔ تو اس مقام پر بھی ان کی بندگی کا یہ عالم ہے کہ رب کی بارگاہ میں ایک التجا گانا انداز میں عرض کرتے ہیں اور عاجزی سے انکساری سے عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ میری دعا اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما لے۔ یہ دعا کا سلوک بھی ہے اور اس میں بندے کی عاجزی بھی ہے۔ اس کے بعد ہے سورت ابراہیم آیت نمبر 41۔ اس میں انہوں نے عرض کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اغفر، تو بخش دے، لی، مجھے، ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب تو مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور سب مومنوں کو، ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین، اے ہمارے رب تو مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور سب اہل ایمان کو بھی بخش دے، یوما، جس دن، یقوم، قائم ہوگا، الحساب، حساب، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا کا ذکر ہو رہا ہے۔ پچھلے آیت میں اقامت صلاۃ کا انہوں نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا، اب اس آیت میں انہوں نے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور جمیع اہل ایمان کے لیے مغفرت کا سوال کیا۔ ہم پہلے بھی یہ پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 35 کی تفسیر میں کہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ جو مغفرت کا سوال کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، وہ گناہوں کی بخشش مغفرت کا نہیں ہوتا کہ ان سے گناہ ہو گیا تو اس وجہ سے کرتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی پیش کر کے وہ دراصل اس سے ان کے درجات کی بلندی مقصود ہوتی ہے۔ اب اپنی بندگی رب کی بارگاہ میں پیش کرنا مقصود ہوتی ہے اور رب اس سے پھر ان کے درجات میں مزید اضافہ فرماتا ہے، پھر ان کی تواضع انکساری ہوتی ہے رب کی بارگاہ میں۔ اور بڑی اہم بات یہ کہ وہ امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھی رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، کثرت سے اپنی مغفرت کا سوال کرتے ہیں امت کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ اس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ دیکھو جس طرح ہم رب کی بارگاہ میں عاجز ہیں اور رب کی بارگاہ میں ہمیں احتیاج ہے کہ وہ ہمیں اپنی قربتوں میں استقامت عطا فرمائے، ہمیں نوازتا رہے، جب ہمارا یہ حال ہے بلند و بالا مقام پر ہو کر، تو باقی جو اہل ایمان ہیں، باقی انسان ہیں، ان کو تو زیادہ رب کی بارگاہ میں یہ مغفرت، عاجزی، انکساری، بندگی زیادہ پیش کرنی چاہیے کہ ان سے خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، لرزشیں بھی ہو جاتی ہیں۔ جب اونچوں کا یہ حال ہے تو نیچوں کو زیادہ کثرت کرنی چاہیے، تو یہ ان کی تعلیم و تربیت بھی مقصود ہوتی ہے۔ تو یہی انہوں نے رب کی بارگاہ میں اپنے لیے مغفرت کی دعا کی، اے ہمارے پروردگار تو مجھے بخش دے۔ پھر ساتھ دیکھیے، ساتھ سب سے پہلے انہوں نے اپنے والدین کو شامل کیا، والی والدیہ، اور میرے والدین کو۔ یہ والدین کا حق ہے
کہ بندہ ان کے لیے بھی مغفرت رحمت کی دعا کرتا رہے، جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں ہمیں خصوصاً سکھایا گیا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار تو ان دونوں میرے والدین پر رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا پوسا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مغفرت کے ساتھ اپنے والدین کو شامل کیا۔ اب یہاں ایک اعتقادی طور پر آپ کو مسئلہ سمجھنا چاہیے، قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور باپ کا ذکر ہے، اس کا نام تھا آزر، اور وہ مشرک تھا، مگر یاد رکھیں کہ قرآن میں اس کے لیے لفظ آیا ابن ہماری زبان میں باپ کے لیے بولا جاتا ہے، مگر عربی زبان میں یہ صرف باپ کے لیے نہیں بولا جاتا، باپ کے ساتھ ساتھ یہ باپ کے جو بھائی ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہاں وہاں جو آزر مراد تھی جس میں اسے مشرک کہا گیا، تو دراصل وہ آپ کے چچا تھا، وہ آپ کا چچا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا وصال ہو گیا تو وہ آپ کا چچا آپ کی کفالت کرتا رہا، تو اس لیے قرآن نے اسے اب کہہ کر خطاب کیا، اب کہہ کر اسے بولا۔ وہ حقیقی آپ کا والد نہیں تھا، حقیقی والد کا نام آپ کا تارخ تھا، تالف تا را اور ہا نقطے والی تارخ، وہ آپ کے حقیقی والد تھے اور وہ مومن تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے ربنا اغفر لی والدیّ، یہ دیکھیں اس سے پہلے ان کا بڑھاپے میں ملنا اولاد کا، اس کا بھی ذکر ہے، پھر یہ آگے دعا، یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ جو آپ کا چچا تھا آزر، وہ حران کا ایک علاقہ تھا، حران ایک علاقہ تھا، وہ وہاں مر گیا تھا۔ حران کے علاقے میں وہ شام کا ایک علاقہ تھا، حران شہر، وہاں اس کی وفات ہو گئی تھی 205 سال کی عمر میں آزر کی۔ اور حران حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت گئے تھے جب ان کی عمر 37 سال تھی، 37 سال۔ وہ وہاں طویل عرصے تک رہے، پھر وہاں سے اردن چلے گئے، وہاں بھی کافی دیر تک رہے، پھر مصر چلے گئے، وہاں بھی طویل عرصہ رہے، پھر شام لوٹ آئے، اور وہاں ایلیا اور فلسطین کے درمیان سبع کا علاقہ تھا، وہاں اپنے قیام کیا، وہاں لوگوں نے آپ کو ستایا، پھر آپ فلسطین اور ایلیا کے درمیان ایک اور مقام تھا، وہاں پر آپ چلے گئے۔ یہ امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں اس روایت کو ذکر کیا ہے، جلد 1 صفحہ 39-40 میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا چچا آزر تھا، وہ جب آپ بڑھاپے میں پہنچے، جب آپ کو اولاد ملی، اس سے تقریباً 50-60 سال پہلے وفات پا چکا تھا، اور کسی بھی مشرک کے لیے دعا کرنا یہ قرآن و سنت میں منع ہے۔ تو یہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا اغفر لی والدیّ، تو یہ دراصل اپنے حقیقی جو والدین ہیں ان کے لیے دعا کی، جسے اللہ تعالیٰ نے ہماری نمازوں کا بھی حصہ بنا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے۔ ربنا اغفر لی والدیّ، اے ہمارے رب تو مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، تو ان کے حقیقی والدین مراد ہیں۔ کسی مشرک کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے، یہ منع ہے، کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتے، یہ منع ہے، تو یہاں مراد ہے ان کے حقیقی والدین۔ پھر انہوں نے اپنی دعا میں سب اہل ایمان کو شامل کیا، تو اس سے ہمیں پتہ چلا
کہ ہم جب رب سے دعا کریں تو اس دعا کو صرف اپنی حد تک، اپنے والدین، اہل و عیال تک محدود نہ رکھیں، بلکہ سارے اہل ایمان کے لیے رب سے مانگا کریں، مغفرت، رحمت، کرم، سارے اہل ایمان کے لیے، جمیع امت محمدیہ کے لیے، جو ہمیں اس دعا سے پتہ چل گیا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس سال ثواب کی جو ہم محافل کرتے ہیں، یہ اس کی بھی ایک سند ہے، ایک دلیل ہے، بنیادی دلیل ہے کہ انفرادی طور پر بھی ہم والدین کے لیے اور اہل ایمان کے لیے دعائیں کر سکتی ہیں، اور اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن و سنت میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے دعا کی۔ آگے کہتے ہیں یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، باری تعالیٰ جس دن یوم حساب ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، تو یا اللہ تو مجھے، میری والدین کو اور اہل ایمان کو بخش دینا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کامل بندگی نصیب فرمائے، ہمارے اندر عاجزی انکساری پیدا فرمائے، ہمیں کبر نخوت سے محفوظ فرمائے، اور جیسے دعا کرنے کا حق ہے باری تعالیٰ ہمیں ویسے ہی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔